السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت دعائیں آپ بچوں کے لیے کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو خیر خیریت سے رکھے، بڑوں کو بھی خیر خیریت سے رکھے. لیکن بچوں کی چونکہ ذرا ایک انٹیمیسی آپ کی یا ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے بینگ اے ٹیچر، تو اس لیے دعا کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ریمائنڈ بھی کروانا چاہوں گا کہ ہم نے بھی اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے. صرف ہم نے وہ ٹپیکل ہماری مینٹالٹی ہے ہماری قوم کی کہ سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا، نہیں، سارا کچھ اللہ پہ نہیں چھوڑنا. ہم نے خود بھی اپنے اینڈ پہ بھی جو ہے وہ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اپنی جو سیفٹی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم نے فالو کرنا ہے. بار بار ایک ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ہولڈ کرنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات میں کرتا ہوتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ بیماری وہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں بلکہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیماری سے بچنے کے لیے we do not have to do anything. ہمیں کیا کرنا ہے؟ we just have to sit back and relax. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہم خود بخود کیا کریں گے؟ اس بیماری سے اپنے آپ کو، اس وبا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور I am glad کہ شروع میں تھوڑا سا ہم لوگوں نے نیگلیجنس دکھائی ہے ایز اے نیشن اوورالی، لیکن اب الحمدللہ ایوری ون از سیریس اباؤٹ اٹ، اور ہر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ نہیں، اٹ از اے فیکٹ، یہ ایک ڈیزیز جو ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ بچنا ہے. سو آج ہم اپنی پوئم کرنے جا رہے ہیں. میں نے آلریڈی آپ کے لیے لکھ دیا ہوا ہے. آزمینڈیس سٹارٹ کر لی ہوئی تھی ہم نے کل، اور آج جو ہے اس کا ہم سیکنڈ اسٹینزا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. پیچھے ساری کی ساری سٹوری جو ہے وہ آپ کو بتا دی تھی کہ کس طرح یہ ایک فکشن ہے، ایک خیالاتی، ایک تخیلاتی، ایک تصوراتی ایک کہانی ہے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے، اس کا جو تھیم ہے وہ بڑی پاورفل، بڑی لافانی قسم کا، بڑا یونیورسل قسم کا جو ہے اس کا تھیم ہے. اور وہ تھیم کیا ہے کہ آپ جتنے مرضی عظیم ہو جائیں، you can be the great of the greats, but ultimately you'll have to meet your demise. الٹیمیٹلی آپ کو اپنے جو زوال ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. So no need to be arrogant, no need to basically portray yourself as a superhuman or anything like that. ٹھیک ہے، no need to be proud, no need to be vain. کوئی جو ہے وہ غرور، تکبر کا شکار ہونے کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. کل جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ وہ آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کس طرح ایک ٹریولر ایک اینٹیک لینڈ سے، ایک بڑی قدیمی سرزمین سے جو ہے وہ سفر کرتا ہوا پہنچتا ہے، اور آ کر جو ہے پوئٹ کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک صحرا میں دو بڑی ٹانگیں جو ہے وہ دیکھی ہیں، جو کہ اس میں پوری طرح جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ دے آر ٹرنکلیس، کہ ان کی جو دھڑ ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ مکمل طور پر غائب ہے. اور ان کا جو چہرہ ہے، جو اسٹیچو ہے، اس مجسمہ جو ہے، اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی کیا ہے، وہ بھی گر گیا ہوا ہے. اور نہ صرف گر گیا ہوا ہے، that is half sunk and shattered, half sunk in the desert. وہ ریت کے اندر جو ہے وہ آدھا دھنس گیا ہوا ہے، اور اس کا جو فیس ہے، وساج جو ہے، that is completely shattered. بالکل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے. لیکن اس کے ہونٹوں پر، اس کے چہرے پر، اس کے فیس پر جو ہے وہ ابھی بھی وہی رعونت، وہی تکبر، وہی سنیئر آف کولڈ کمانڈ، وہی جو حقارت بھرا ایک تہمکانہ لہجہ ہے، حقارت بھرا ایک حکمیہ انداز ہے، وہ ابھی بھی جو ہے اس کے چہرے سے جو ہے وہ واضح ہے. اس کے چہرے پر جو ہے وہ ابھی بھی بڑا کلیئرلی شعور ہے. اب یہاں سے ہم نے آگے پڑھنا تھا
کل ایک لائن ہم نے آخری جو پڑھی تھی اس کو یہاں آج ہم کنیکٹ کر کے پڑھیں گے. کہتے ٹیل دیٹ اٹ اسکلپچر ویل دوز پیشنز ریڈ. اسکلپچر میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ جو اسکلپچر بناتا ہے بیسیکلی مجسمہ ساز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کہتے کہ یہ اس کی جو تعریف ہے اس کی بیسیکلی جو ستائش ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ اتنا شاندار آرٹسٹ تھا, اتنا کمال آرٹسٹ تھا, اتنا زبردست آرٹسٹ تھا, اور اس نے اتنی خوبی سے ان پیشنز کو نہ صرف آبزرو کیا بلکہ کیا کیا, ان پیشنز کو کارو بھی کیا, ان کو اس مجسمے پہ جو ہے اس نے تخلیق بھی کیا, اور وہ اتنے سالڈ ہیں, اتنے خوبی سے, اتنی کہہ لیں کہ کمال انداز میں جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ وہ پیشنز جو ہیں وہ آج بھی اس پر نظر آتے ہیں. ایون دو دا وساج از شیٹرڈ, ایون دو دا اسٹیچو از ڈسٹرائڈ, سب کچھ جو ہے اس کا تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن اس کے باوجود وہ جذبات جو اس نے اپنے ہاتھوں سے, اس کلچر نے اپنے ہاتھوں سے وہ جذبات اس کے چہرے پہ جو تخلیق کیے تھے, وہ جذبات آج بھی اس کے چہرے پر اسی طرح موجود ہیں. وہ تکبر کے, وہ جو پرائیڈ کے, وہ جو ایروگنس کے جذبات تھے, all these things are still there and they can still be seen on its face. اور اس پہ میں نے آپ کو کل ایک اور چیز بھی بتائی تھی کہ اس کو دوسری طرح سے بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اٹ شوز کہ وہ اتنا ایروگنٹ تھا, اتنا پراؤڈ تھا, اتنا وین تھا کہ وہ تباہ ہو گیا ہے, مر گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی جو اس کا تکبر ہے, ابھی بھی جو اس کی ایروگنس ہے, ابھی بھی جو اس کی وینٹی ہے, ابھی بھی جو اس کا پرائیڈ ہے, وہ ابھی بھی اس کے چہرے پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کل ایک مثال بھی دی تھی کہ رسی جل گئی پر بل نہ نکلا. تو اب یہاں سے ہم آن ورڈ کنٹینیو کہہ رہے ہیں. ٹیل دیٹ اٹ اسکلپچر ویل دوز پیشنز ریڈ, کہ اس نے بڑی خوبصورتی سے جو ہے, پیشنز کہتے ہیں ہم, لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے, پیشنز ہم کہتے ہیں ایموشنز کو, فیلنگز کو, کہ وہ جو فیلنگز ہیں, وہ جو پیشنز ہیں, دیٹ کین اسٹل بی سین وچ یٹ سروائیو, اور وہ سارے کے سارے پیشنز جو ہیں وہ ابھی بھی کیا ہیں, وہ موجود ہیں. سروائیو ہم کہتے ہیں survive, sustain, prevail. ٹھیک ہے, کہ وہ ابھی بھی جو ہیں وہ کیا ہیں, موجود ہیں. stand on these lifeless thing, lifeless کہتے ہیں non living, stamped اس کو کہتے ہیں written, carved. ٹھیک ہے, کہ وہ جو جذبات ہیں, وہ جو احساسات ہیں, وہ اس بے جان چیز پر بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ سارا جو ہے, یہ سب کچھ سمبلائز کرتا ہے, یہ سارا کچھ جو ابھی تک ہم نے پڑھا, glory of the art and artist. اب یہ ذرا سمجھ لیں, جو شیلے ہے, ہی از اے گریٹ بلیور. جان کیٹس کا بیسیکلی ایک کہہ لیں کہ ہم پلے, جان کیٹس ایک اور بہت فیمس پوئٹ تھا.
جان کیٹس اور شیلے یہ دونوں اس بات کے بلیورز ہیں کہ فن جو ہے، جو آرٹ ہے، اٹ سروائیوز، یہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ فنکار مر جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ان کا فن جو ہے، ان کا جو سکل ہے، ان کا جو آرٹ ہے، وہ جو پریزنٹ کر کے جاتے ہیں، وہ جو چاہے لٹریچر کی فارم میں ہو، چاہے آرٹ کی فارم میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، وہ آرٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ سروائیو کرتے ہیں۔ اور یہی اس کی گلوری ہے بیسیکلی آرٹ کی اور آرٹسٹ کی۔ اور اس آرٹ کے تھرو کیا ہوتا ہے، آرٹسٹ بھی کیا کرتا ہے، سروائیو کرتا ہے۔ اور خاص طور پر لٹریچر میں تو میں ہمیشہ اس بات کا حامی ہوں کہ آپ دیکھیں کئی سو سال ہو گئے، شیکسپیئر از نو مور دیئر، آلموسٹ 400-500 سال پہلے کی بات ہے، بٹ سٹل اس کا جو سکل ہے وہ سروائیو کرتا ہے۔ شیخ سعدی آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں، لیکن ان کا جو سکل ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سروائیو کرتا ہے۔ 1000 سال بعد بھی ہم ان کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ہم ان کی حکایات پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے۔ وی لرن اے لاٹ آف تھنگس۔ آپ اور جتنے شعراء ہیں اور جتنے غالب ہیں، ٹھیک ہے، آلموسٹ 200 سال ہونے والے، ان 200 سالوں کے باوجود جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی آج بھی اس کی پوئٹری سے، غالب ہے، امیر ہے، اقبال ہیں، آل دیز پیپل آر نو مور دیئر، یہ سب لوگ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایون پی بی شیلے، ٹھیک ہے، اس کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بھی جو ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 200 سال ہونے والے، 1822 اور اب ہم 2020 میں رہ رہے ہیں، آلموسٹ 198 سال، 200 سال کے بعد بھی جو ہے وہ ہم پی بی شیلے کو پڑھ رہے ہیں۔ دیٹ از دا گریٹنیس آف آرٹ اینڈ آرٹسٹ۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ویو پوائنٹ تھا جس کو اس نے اس پوئم میں بھی ایکسپریس کیا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں انٹرو میں بھی کل بتایا تھا کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ فن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، اٹ سروائیوز۔ اور یہاں بھی وہ اسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ وہ جو گریٹ آف دا گریٹ کنگ تھا، عظیم ترین بادشاہ تھا، وہ کیا ہے، وہ مر گیا ہے، اس کی عظمت ختم ہو گئی ہے، اس کا غرور ختم ہو گیا ہے، اس کی وینٹی، پرائڈ، دیٹ از وینشڈ، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ بچا کیا ہے، بچا ہے اس فنکار کا فن جس نے اس مجسمے کو تراشا تھا۔ وہ فن جو ہے وہ ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے، آلدو کہ ہم اس کو دوسری طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، بٹ یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، اس آرٹ کی دوسری طرح انٹرپریٹ کرنا کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اتنا ایروگنٹ، اتنا وین تھا کہ مر جانے کے بعد بھی اس کی وینٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ یہ دوسری انٹرپریٹیشن ہے۔ پہلی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آرٹ اور آرٹسٹ کی گلوری کو بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود کیا کرتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا جو فن ہے، اس کا جو سکل ہے، اس کا جو آرٹ ہے، وہ ابھی بھی سروائیو کر، وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ which yet survive stand on these lifeless things۔ اور یہ جو پیشنز ہیں، یہ ابھی بھی، یہ جو جذبات ہیں، وہ جو wrinkled lips اور فرون اور وہ سب کچھ، وہ ابھی بھی ان بے جان چیزوں پر کیا ہیں، وہ سب ہیں۔ the hand that mocked them۔ mock کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے سنیئر، جیئر، ہم نے اوپر پڑھا تھا، طنز کرنا، لیکن ایک mock کا مطلب کاپی بھی ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، اکثر ہماری یونیورسٹیز جو ہیں، یہ جو اینٹی ٹیسٹ میں خاص طور پہ ایک کمپلیٹ ٹیسٹ لینے سے پہلے ایک ٹیسٹ لیتی ہیں، اس کو کہتے ہیں موک ٹیسٹ۔ وہ موک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، وہ اصل ٹیسٹ نہیں ہوتا، اصل ٹیسٹ کی کیا ہوتی ہے، کاپی ہوتی ہے، ایک ریہرسل ہوتی ہے۔ تو یہاں موک کا مطلب جو ہے وہ طنز نہیں ہے، یہاں پر موک کا مطلب کیا ہے، ڈپلیکیٹ، کاپی۔ which yet survive stand on these lifeless things۔ اور یہ چیزیں، یہ پیشنز جو ہیں وہ ابھی بھی ان بے جان چیزوں پر موجود ہیں۔ the hand that mocked them۔ اور وہ ہاتھ بھی ایک طرح سے زندہ ہے جس نے کیا کیا تھا، ان پیشنز کو کاپی کیا تھا۔
مطلب وہ اصل پیشنز کہاں تھے؟ اس بادشاہ کے چہرے پہ. وہاں سے اس نے مارک کر کے، وہاں سے کاپی کر کے، ڈپلیکیٹ کر کے جو ہے اس کے اسٹیچو پر جو ہے ان نقش و نگار کو، ان جذبات کو کیا کیا تھا؟ کریو کیا تھا، ان جذبات کو جو ہے وہ کارو کیا تھا اور ان پر جو ہے اس کو ثبت کیا تھا. اینڈ دا ہارٹ دیٹ فیڈ، اور یہ اس دل کی بھی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، اس دل کی عظمت کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جس نے جو ان جذبات کو سمجھنے کی جو ہے وہ وجہ بنا تھا. اینڈ آل دس از دا گلوری آف آرٹ اینڈ آرٹسٹ. کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن وہ ہاتھ ابھی بھی زندہ ہے. وہ ہاتھ کون سا؟ وہ ہاتھ اور وہ دل ابھی بھی زندہ ہے جس نے ان جذبات کو پرکھا تھا، ان جذبات کو پڑھا تھا اور پھر ان جذبات کو جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ فارمولیٹ کیا تھا. ان جذبات کو جو ہے اپنے چہرے پر جو ہے سجانے کا یا اپنے چہرے پر کارو کرنے کا جو ہے وہ باعث بنا تھا کہ وہ ہاتھ اور وہ دل جس نے ان جذبات کو سمجھا اور پھر ان جذبات کو اس اسٹیچو پہ تخلیق کیا، وہ ہاتھ کیا ہے؟ وہ ہاتھ آج بھی زندہ ہے. اینڈ آن دا پیڈسٹل، پیڈسٹل کہتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. پیڈسٹل کہتے ہیں بیس، فاؤنڈیشن. اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر. ٹھیک ہے، کہ اس کے جو پیڈسٹل ہے، اس کی جو بیس ہے نیچے جس پر وہ اسٹیچو جو ہے وہ موجود ہے، اس پر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگس، کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام اوزیمینڈیس ہے اور میں کیا ہوں؟ میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے جی. سو اب یہ ذرا دیکھ لیں، یہ جو ورڈز آن پیڈسٹل ہے نا، that is the symbol of glory. ٹھیک ہے، یا سسٹینڈ گلوری آپ یوں کہہ سکتے ہیں. ایروگینس بھی کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے پیڈسٹل پہ کیا درج ہے؟ ابھی بھی اس کے پیڈسٹل پہ درج ہے اینڈ دا کنگ آف دا کنگس، کہ میں کیا ہوں؟ میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے. سو یہ بیسیکلی ورڈ جو ہیں دے آر ہنٹنگ، دے آر سگنیفائنگ، دے آر سگنلنگ، دے آر جیسچرنگ کہ کسی دور میں جو ہے وہ شخص کیا تھا؟ وہ انتہائی عظیم آدمی تھا، بڑا ہی شاندار شخص تھا، بڑا ہی کمال آدمی تھا. اور یقیناً اس شخص کی جو اچیومنٹس تھیں، اس شخص کے جو کمالات تھے وہ بہت ہی زیادہ بڑے تھے، بہت ہی زیادہ عظیم تھے. سو یہی اس کا جو ہے وہ لیسن ہے اور یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ اس کا موٹو ہے. اور اس میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں، کنگ آف کنگس یہ ایک لٹریری ٹیکنیک ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ہائپربول. آپ کو کوشچن نہیں آئے گا بٹ می ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے ہائپربول کیا ہے. ہائپربول ہے ایکچولی extensive use of exaggerated words to enhance the impact.
کسی چیز کا امپیکٹ بڑھانے کے لیے، انٹینسیفائی کرنے کے لیے آپ الفاظ کا جو شدید ایکسٹینسو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یہ بڑے شدید الفاظ منتخب کرتے ہیں جن کا امپیکٹ بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کو ہم، اس ٹیکنیک کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ہائپربول کہتے ہیں. جیسے وہ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا مائی نیم از آزیمینڈیس دا کنگ، کہ میرا نام کیا ہے، آزیمینڈیس ہے اور میں کیا ہوں، بادشاہ ہوں. لیکن اس نے اور زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا، امپیکٹ کو اور زیادہ انٹینسیفائی کر دیا ہے. کیا کہا ہے، کنگ آف دا کنگس، کہ میں کیا ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں، میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے یہ ایک لٹریری ٹیکنیک ہے، ابھی ہمارے اس میں استعمال ہوئی ہے. سو یو مسٹ بی اویئر کہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ہائپربول. سو یہ اس کو بیسیکلی بتا رہا ہے کہ اس کی جو لاسٹ گلوری تھی وہ کس قدر شدید تھی، کس قدر میگنیفائڈ تھی، کس قدر انٹینسیفائڈ تھی، کہ وہ کیا ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، کنگ آف دا کنگز ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کنٹیکس میں جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، اس کا ہم آج اتنا ہی پیسج جو ہے اسٹینزا جو ہے وہ کریں گے. اس کے بعد ہمارے لیٹرز، چونکہ 13 لیٹر جو ہمارے پارٹ 1 میں ہے، پارٹ 1 سوری کہہ رہا ہوں، ٹرم 1 میں، فرسٹ ٹرم میں جو ہمارے لیٹرز ہیں وہ چونکہ 13 لیٹرز ہمارے پورے ہو گئے ہیں. سو اب ہم آتے ہیں اپنی سٹوری رائٹنگ کی طرف. سٹوری رائٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آلریڈی 5 سٹوریز جو ہے وہ اپنی کر چکے. اب ہم اپنی 6 سٹوری جو آپ کے یہاں نوٹس میں، یونیک نوٹس میں پیج نمبر 347 پر ہے، یہ ہم آج بچے کرنے جا رہے ہیں. اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ بھی اس کا مارل ہے. ہی دیٹ گیوز مسٹ ٹیک اے جوک، کہ جو پہلے کو مذاق کرتا ہے تو اسے واپس جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ون بیڈ ٹرنز ڈیزروز another، کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے. ایک اس کے ساتھ اور مارل ایڈ کر لیں اسی سٹوری کا، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ادھر لکھوا رہا ہوں بلکہ 2 لکھوا دیتا ہوں. ایک تو اسی کا بڑا کامن مارل ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کہ جیسا بیجیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. ایک تو اس سٹوری کے ساتھ یہ مورل آ سکتا ہے. دوسرا اسی سٹوری کے ساتھ ایک اور مورل بھی آ سکتا ہے، وہ ہے کہ what goes around comes around، کہ جو کچھ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ واپس پلٹ کر بھی آتا ہے. سو یہ 2 مارل اس کے ساتھ ہی، اس سٹوری کے ساتھ جو ہے وہ آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ 2 مارل بھی جو ہے وہ کیا ہے، اسی سٹوری پہ فٹن ہوتے ہیں. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن، کہ ہر عمل کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے. گڈ بگیٹس گڈ اینڈ ایول بگیٹس ایول، یہ ایک مارل بھی ویسے بن سکتا ہے. سم ٹائم یہ مارل بھی آپ کو وہ دے دیتا ہے. تو سو یہ مارل بھی آپ لکھ لیں، گڈ بگیٹس گڈ اینڈ ایول بگیٹس ایول، کہ اچھائی کا بدلہ جو ہے، بگیٹس بدلے میں ملنا، کہ گڈ بگیٹس گڈ، کہ اچھائی جو ہے اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں ملتا ہے. اینڈ ایول بگیٹس ایول، اور برائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی کی صورت میں ملتا ہے. اے ورچو ایز اٹس اون ریوارڈ، کہتے ہیں کہ اگر نیکی جو ہے وہ اس کا اپنا اجر ہے. ایول آلسو ریباؤنڈس اینڈ اسٹرائکس اٹس ڈوئر، ریباؤنڈس کہتے ہیں پلٹ کر آنا. تو برائی بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ پلٹ کر آتی ہے، اور جس کسی نے بھی یہ غلطی کی ہوتی ہے اس کو واپس آ کر ہٹ کرتی ہے. The following story aptly illustrates the oft-quoted moral tit for tat. Aptly میں نے بتایا تھا
sufficiently beautifully اس کانٹیکس میں آتا ہے, بڑی مناسب انداز میں جو ہے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے. کس پر؟ اس بار بار دہرائے جانے والے محاورے پر, اور وہ محاورہ کیا ہے؟ دیٹ از ٹیٹ فار ٹیٹ. Once a jackal lived near the bank of a river, کہ ایک بار ایک گیدڑ جو ہے وہ کسی دریا کے کنارے رہتا تھا. He heard that there were many fields of ripe and sweet melons on the other side of the river. ٹھیک ہے, ripe کہتے ہیں پکے ہوئے. کہتے ہیں کہ اس نے سنا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر جو ہے خربوزوں کے پکے ہوئے اور میٹھے خربوزوں کے جو ہے وہ بہت سے کھیت ہیں. The river was wide and deep, اور دریا جو ہے وہ بہت گہرا اور چوڑا تھا. The jackal longed to eat the melons. Longed کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ خواہش رکھنا ہے. Long for خواہش رکھنا کسی چیز کی. The jackal longed to eat the melons, کہ وہ خربوزوں کو کھانے کی خواہش رکھتا تھا. But he did not know how to swim. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ تیرا کیسے جاتا ہے. One day he happened to come across to meet a camel. کہتے ہیں کہ come across, یہ اس کے بیسیکلی بریکٹ میں آپ کو اس کا میننگ دیا ہوا ہے. come across ہوتا ہے اتفاقیہ مل جانا. ٹھیک ہے, میٹ بیسیکلی کہتے ہیں پلان کر کے کسی بندے کو ملنا. come across کہ آپ جا رہے ہیں بازار اور کسی دوست سے ملاقات ہوگی, تو you have come across each other. One day he happened to come across a camel. کہتے ہیں کہ ایک بار اسے جو ہے وہ کسی اونٹ سے جو ہے وہ اس کی اتفاقیہ ملاقات ہوئی. They soon became fast friends. اب fast friends کا مطلب تیز دوست نہیں ہے, گہرے دوست ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ گہرے دوست بن گئے. An idea struck him and he went to the camel and said, تو اسے اچانک ایک خیال اس کے دل میں آیا اور وہ اونٹ کے پاس گیا اور کہا, Do you like sugarcane? کیا تمہیں گنا جو ہے وہ پسند ہے؟ There are plenty of them on the yonder bank. Yonder کہتے ہیں there, ہم نے آلریڈی پڑھ لیا. Other there کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. Yonder the maiden whose orders will madden. Oh, where are you going میں ہم نے پڑھا تھا. Do you like sugarcane? کیا تمہیں پسند ہے؟ کیا تمہیں گنے کھانا پسند ہے؟ There are plenty of them on the yonder bank. دوسرے کنارے پر جو ہے وہ بے شمار گنے کے کھیت موجود ہیں. I would like to come along with you. میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہوں گا. Would you please carry me on your back to the other bank? کیا تم اپنی کمر پر بٹھا کر مجھے دوسرے کنارے لے جاؤ گے؟ I thank you for the information. کہتے کہ میں اس اطلاع کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں. I am very pleased to have the opportunity of returning your kindness. Returning your kindness, نیکی کا بدلہ دینا. کہتے کہ مجھے تمہاری اس نیکی کا بدلہ دے کر جو ہے وہ بہت خوشی ہوگی. said the camel. کیمل نے کہا. مطلب کیا تھا کہ وہ اس بات پر تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے, تم نے مجھے انفارمیشن دی ہے, اطلاع دی ہے کہ ادھر گنے کے کھیت ہیں, تو اس کے بدلے میں, اس نیکی کے بدلے میں کیا کروں گا, تمہیں اٹھا کے دوسرے کنارے پر لے جاؤں گا. The jackal mounted his back. Mounted کہتے ہیں سوار ہونا. کہتے کہ گیدڑ جو ہے وہ اس کی پشت پر سوار ہو گیا. And he waded through the water to reach the other bank. Waded کہتے ہیں عبور کرنا, اور وہ دریا کو جو ہے عبور کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے. As they reached there, جو ہی وہ وہاں پہنچے, the jackal pointed out the sugarcane field and fell hungrily on the melons. کہتے جو ہی وہ پہنچے تو اس نے گنے کے کھیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, اور خود جو ہے وہ کیا کیا, خربوزوں کے ان کھیتوں پر جو ہے وہ کیا ہوا, ٹوٹ پڑا. He ate to his fill. Ate to his fill کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا, جی بھر کر کھانا. But found the camel still busy in eating. اب ظاہری بات ہے گیدڑ جو ہے وہ بڑا چھوٹا سا جانور ہے, اونٹ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آپ کو پتا اس کا سائز ہے. He ate to his fill but found the camel still busy in eating. کہتے اس نے خوب جی بھر کے کھانا کھایا, لیکن جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ ابھی بھی کیا تھا, وہ کھانا کھا رہا تھا. He grew impatient. Impatient کہتے ہیں بے صبرا ہو جانا, وہ بے صبرا ہو گیا. He wanted to play a mischief on the camel for the fun of it. Mischief کہتے ہیں شرارت کرنا, play a mischief شرارت کرنا. کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کا مذاق اڑانے کے لیے, اسے چھیڑ خانی کرنے کے لیے کیا چاہتا تھا, اس کے ساتھ ایک مذاق کرنا چاہتا تھا. He began to howl at the top of its voice. اس نے کیا کیا, اپنی جی بھر کر جو ہے پوری جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے, ہاؤل کہتے ہیں چلانا, غرانا, اس نے جو ہے وہ کیا کیا,
غرانا شروع کر دیا. For God's sake stop this uproar. uproar کہتے ہیں شور شرابہ. Otherwise both of us would badly suffer. یہ کس نے کہا؟ یہ اونٹ نے کہا. کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ شور شرابہ بند کرو, ادروائز ہم دونوں جو ہے وہ بری طرح کیا کریں گے, پھنس جائیں گے. The jackal said, کہتے ہیں کہ جیکل نے کہا, it is my habit to howl a bit in order to clear my throat. کہتے ہیں کہ یہ میری عادت ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنا حلق صاف کرنے کے لیے, گلا اپنا صاف کرنے کے لیے تھوڑا سا میں چلاتا ہوں, تاکہ وہ جو کھانا گلے سے گزرے ہے وہ کیا ہو, وہ میرا نیچے حلق سے نیچے اتر جائے. In the meanwhile, کہتے ہیں کہ اسی دوران the owner of the fields reached there. کھیتوں کا مالک جو ہے وہاں پہنچ گیا. He saw that the camel and the jackal had played havoc with his fields. played havoc کہتے ہیں تباہ و برباد کر دینا. اس نے دیکھا کہ اونٹ اور گیدڑ نے کیا کیا ہے, مل کر اس کے کھیتوں کو کیا کیا ہے, بالکل برباد کر دیا. They had eaten some of them and had trodden down under the feet the rest of them. ٹروڈن کہتے ہیں بیسیکلی کچل دینا, مسل دینا, کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ کچھ کھیت جو ہے کھا لیا ہے اور باقی کے کھیت کو کیا کیا ہے, اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کچل دیا, مسل دیا. He gave the camel a good beating. اس نے جو ہے بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اس کی کوٹ لگائی, پٹائی لگائی اس کی. He ran in panic. panic کہتے ہیں پریشانی کے عالم میں, وہ پریشانی کے عالم میں بھاگا. And got into the river. اور دریا تک پہنچ گیا. But the jackal succeeded in making good his escape. Making good his escape کہتے ہیں بچ نکلنا. کہتے ہیں کہ اس کے تو مار پڑی لیکن گیدڑ جو ہے وہ کیا ہوا, بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. He at once jumped onto his back. وہ فوراً سے چھلانگ لگا کر اس کی کمر پر سوار ہو گیا. After a while the camel collected his senses. کچھ لمحے کے بعد جو کیمل تھا وہ اس کے اپنے ہوش حواس بحال ہوئے. Now they were in deep water. اب وہ کیا تھے, بالکل گہرے پانیوں میں تھے. Why did you play such a trick on me? کہتے کہ تم نے میرے ساتھ یہ شرارت کیوں کی. The camel asked the jackal. اس نے جو ہے اونٹ نے گیدڑ سے پوچھا. The jackal replied, I am used to howl after a good meal. کہتے کہ میں جو ہے میری عادت ہے کہ میں اچھا کھانا کھانے کے بعد کیا کرتا ہوں, تھوڑا سا چلاتا ہوں. Very well, the camel began to swim in the river. When he reached the middle of the river, اگر اس کے جواب میں جب وہ بالکل دریا کے بیچ میں پہنچے تو اس نے کیا کیا, تیرنا شروع کر دیا. Where the water was very deep, he dived. اور جہاں پانی بہت ہی زیادہ گہرا تھا اس نے کیا کیا, ڈبکی لگائی. The jackal was going to drown in the deep water. وہ اس پانی میں جو ہے وہ بہنے لگا. The jackal said, Dear friend, what are you doing? اب دیکھیں, اب اچانک ہی کیا ہوا, dear friend. اس نے کہا کہ میرے دوست یہ تم کیا کر رہے ہو. Do you intend to drown me? Intent کہتے ہیں ارادہ ہونا. کہتے کہ کیا تمہارا ارادہ مجھے ڈبونے کا ہے. drown, ڈبونا. کیا تمہارا ارادہ ہے کہ میں ڈوب جاؤں یا مجھے ڈبونا تم چاہتے ہو. The camel said, Dear brother, after taking a hearty meal. hearty جی بھر کر کھانا. کہتے کہ میرے بھائی جی بھر کر کھانا کھانے کے بعد I am in the habit of having a dip in the water. کہتے کہ کھانا کھانے کے بعد, رج کے کھانا کھانے کے بعد میری جیسے تمہاری عادت ہے نا کہ تم تھوڑا چلاتے ہو, تو میری عادت ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, میں ذرا پانی میں ڈبکی لگاتا ہوں. Saying this, the camel rolled in the water. یہ کہہ کر اونٹ نے کیا کیا, پانی میں جو ہے ایک غوطہ لگایا. The jackal was drowned. جو جیکل تھا, جو گیدڑ تھا, وہ کیا ہوا, وہ پانی میں ڈوب گیا. It is true, bite, bet. اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کاٹیں گے تو جواب میں آپ کو بھی کیا ہوگا, کوئی اچھا بدلہ, کوئی اچھا صلہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور مورلز پھر وہی ہیں, ٹیٹ فار ٹیٹ ہے. He that gives must take a joke. کہ جو کو مذاق کرتا ہے اس کو مذاق کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے. One bad turn deserves another. کہ ایک بری حرکت جو ہے وہ دوسری بری حرکت کا باعث بنتی ہے. اور یہ جو دو ہم نے لکھے تھے کہ as you sow, so shall you reap. کہ جو جیسا آپ بیچتے ہیں ویسے ہی کیا کرتے ہیں, آپ کاٹتے ہیں. اور ایک اور میں نے کہا تھا آپ سے کہ what goes around comes around. کہ جو جاتا ہے, جو چیز جاتی ہے ویسی چیز پلٹ کر کیا ہوتی ہے, وہ آپ تک واپس بھی آتی ہے.
ٹھیک ہے جی. اور ایک ہم نے اس کے بالکل سٹارٹ پہ بھی کیا تھا کہ گڈ بگیٹس گڈ اینڈ ایول بگیٹس ایول، کہ برائی کا بدلہ برائی اور اچھائی کا بدلہ اچھائی. ٹھیک ہے بیٹے، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر جو ہے وائنڈ اپ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ اپنے بچوں سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سی نیک خواہشات. جیتے رہیں، خوش رہیں.